بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے غزوہ احزاب، جس کو دوسرے الفاظ میں غزوہ خندق بھی کہا گیا ہے۔ پہلے ہم اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کریں گے، سمجھیں گے اور اس کے بعد کریں گے ہم اس کی مشق۔ آئیے چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں آج ہم آپ کا ٹاپک پڑھیں گے غزوہ احزاب، جس کو دوسرے الفاظ میں غزوہ خندق بھی کہا گیا ہے۔ تو میں آپ سب بچوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی ٹیکسٹ بک کھول لیں اور پیج نمبر 55 یعنی 55 اوپن کر لیں تاکہ ہم اس چیپٹر کو ریڈ آؤٹ کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ چلیے بچوں بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ غزوہ احزاب یا کہ غزوہ خندق۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا۔ حزب عربی میں جماعت یا گروہ کو کہا جاتا ہے اور احزاب اس کی جمع ہے، یعنی یہ وہ جنگ تھی جو بہت سے گروہوں اور قبائل نے مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑی۔ غزوہ احزاب کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں مدینے کے ارد گرد خندق کھود کر شہر کی حفاظت کی گئی اور کفار مکہ کا مقابلہ کیا گیا۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت بری طریقے سے شکست ملی تھی، صرف اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر انہوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنی شروع کر دی تھی۔ یہودی اور عرب کے مختلف قبائل نے مسلمانوں کو بہت پریشان کیا اور انہیں طرح طرح کی تکالیف پہنچائیں، لیکن آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی سے مسلمانوں کے لیے حالات سازگار ہوتے گئے اور وہ امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ یہودیوں کو مسلمانوں کا آرام و سکون ایک آنکھ نہ بھایا اور وہ نئے سرے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ یہودیوں نے قریش مکہ کو بھی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ ان کے 20 سردار مکہ میں قریش کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ اگر آپ مدینہ پر حملہ کریں گے تو ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ یعنی کفار مکہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے جس میں وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے یا ان کو تکلیف پہنچاتے۔ یہودیوں نے قریش مکہ کو بھی مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا۔ اس یقین دہانی پر قریش مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہودیوں کا منصوبہ تھا کہ وہ قریش کے قبائل کے ساتھ مدینے پر اس طرح حملہ کریں کہ ہر طرف سے کفار کی فوجیں مدینے پر ایسی یلغار کریں کہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور اسلامی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو کفار مکہ کیا چاہتے تھے؟ کہ ہر طرف صرف ان کا بول بالا ہو اور مسلمانوں کو یعنی اسلامی ریاست کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ ان افواج کی جارحانہ تیاریوں کا پتہ چلتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کا دفاع کرنے کے لیے ساری صورتحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق ایران سے تھا، ایک نہایت مفید تجویز دی کہ شہر کے دفاع کے لیے مدینہ کے گرد خندق کھودی جائے جس کو دشمن پار نہ کر سکیں۔ مدینہ شمال کے سوا باقی اطراف سے چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے گھنے باغات سے گھرا ہوا تھا، اس لیے ان اطراف سے حملہ کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف شمال کی طرف خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دن رات محنت کر کے ایک خندق تیار کی۔ خندق کی کھدائی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ کھدائی کے دوران ایک پتھریلی چٹان آ گئی جو کسی طور ٹوٹتی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال سے اس پر ضرب لگائی کہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ خندق کی کھدائی کے لیے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشتمل ٹولیاں بنائی گئیں۔ اس خندق کی لمبائی تقریباً 7,500 فٹ تھی
اور چڑھائی تقریباً 15 فٹ تھی۔ صرف 6 دن کے مختصر وقت میں خندق کی کھدائی کا کام اللہ کی مدد سے مکمل ہوا۔ حالات و واقعات۔ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 افراد پر مشتمل کفار کا لشکر شوال 5 ہجری کو مدینہ کے باہر پہنچا۔ تو بچوں اگر آپ کو یاد ہو تو غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی، اور کفار مکہ کو جب شکست ہوئی تھی تو 1 سال بعد ہی یعنی 3 ہجری میں ہوئی تھی غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اب جو یہ جنگ تھی، جو غزوہ خندق تھی، یہ کب ہوئی؟ 5 ہجری میں۔ خندق کو دیکھ کر کفار بہت پریشان ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو ایسی جنگی چال ہے جو عربوں کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی۔ گھوڑے اور اونٹ خندق پار نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوراً انہیں خندق کے پار ہی رکنا پڑا۔ اسلامی لشکر کی پچھلی طرف پہاڑ تھا اور سامنے خندق تھی جو اسلامی لشکر اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ اب خندق کی وجہ سے جتنے بھی کفار مکہ تھے، نہ وہ گھوڑے لے کر جا سکتے تھے، نہ ہی وہ اونٹ لے کے جا سکتے تھے۔ متحدہ فوجوں نے کئی دنوں تک مدینے کا محاصرہ کیے رکھا۔ خندق کو عبور کرنے کی اگرچہ کوئی صورت نہیں نکل رہی تھی، لیکن کفار نے پار کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ بالآخر ایک دن قریش کے معروف جنگجو اور گھڑ سوار عمرو بن عبدو اور اکرمہ بن ابو جہل خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بہادری سے ان کا مقابلہ کیا اور ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا۔ اب ان دونوں نے خندق تو عبور کر لی، لیکن کیا ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد مشرکین میں سے کسی کو خندق عبور کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہودیوں کی بدعہدی۔ مدینہ میں بنو قریظہ ایک یہودی قبیلہ تھا۔ میثاق مدینہ کے مطابق مدینہ کے یہودی اس بات کے پابند تھے کہ جب دشمن مدینہ پر حملہ کرے تو وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ایک یہودی سردار بنو قریظہ کے پاس آیا۔ اس نے بنو قریظہ کو ترغیب دی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے شہر کے اندر سے ان پر حملہ کر دے۔ اس کا مقصد تھا کہ مسلمان بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور خندق سے ان کی توجہ ہٹ جائے گی اور وہ آسانی سے خندق عبور کر کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کی اور کفار کے ساتھ مل گئے۔ اب جب جنگ ہوئی تو اس کے نتائج کیا نکلے؟ اس غزوے میں مسلمانوں کو بہت سی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمن تعداد میں بہت زیادہ تھے اور محاصرہ طویل سے طویل تر ہو رہا تھا۔ شدید سردی، غذا کی قلت اور دشمن کی کثرت کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان تھے، مگر اللہ پر انہیں یقین تھا کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اس دوران حملہ آوروں کے قبیلے بنو غطفان میں سے ایک شخص نعیم بن مسعود نے خاموشی سے اسلام قبول کر لیا۔ کفار کو اس کی خبر نہ تھی۔ نعیم بن مسعود کی کوششوں کی وجہ سے مدینے کے یہود اور کفار مکہ کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اس طرح کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حملہ آور افواج نے تقریباً 30 دن تک شب و روز مدینے کا محاصرہ کیے رکھا، مگر انہیں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر تیز آندھی کا طوفان بھیجا، یعنی جس طرح مسلمانوں کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، اور وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر تیز آندھی کا طوفان بھیجا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں اور تمام ضرورت کی اشیاء تباہ و برباد ہو گئیں۔ دشمنوں پر ایسی ہیبت اور گھبراہٹ طاری ہوئی کہ ہر کوئی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمان اگرچہ اس جنگ میں ایک کڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، لیکن ان کی ثابت قدمی اور استقامت نے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا، اور یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جنگ میں فتح کا انحصار فوج کی تعداد اور جنگی ساز و سامان پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ارادوں کی پختگی پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوصلوں کی تعریف کی اور ساتھ ہی یہ بشارت سنائی، اس کے بعد وہ تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کر سکیں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی
کرو گے. تاریخ گواہ ہے کہ کفار مکہ پھر کبھی مدینے کا رخ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ثابت ہوا اور شیطان کی چالیں ناکام ہوئی. تو بچوں آپ نے پڑھا کہ کس طرح غزوہ خندق میں یا غزوہ احزاب بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور جتنے بھی کفار مکہ تھے اس جنگ کے بعد کبھی بھی مدینے کا رخ نہیں کر سکے. بچوں اس چیپٹر کو دوبارہ سے پڑھیے گا, ریوائز کریے گا. اب ہم پڑھیں گے اگلے بورڈ کی طرف اور آج کی مشق کریں گے. ہاں جی, تو بچوں اب ہم کریں گے اس کی مشق جس میں ہم کریں گے 2 سوالات. سوال نمبر 1 ہوگا ہمارا جی خالی جگہ کو پر کریں, اور ہمارا سوال نمبر 2 ہوگا درست جواب پر دائرہ لگانا. چلیے بچوں پہلا دیکھتے ہیں فل ان دا بلینک کہ غزوہ احزاب ڈیش ہجری میں ہوا. جیسے کہ میں نے آپ کو ریپیٹ کیا تھا کہ غزوہ بدر ہوا تھا جی 2 ہجری میں, غزوہ احد ہوا تھا 3 ہجری میں, اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ہوا تھا 5 ہجری میں. چلیے میرے ساتھ اس کو فل کریے, 5 ہجری میں. اب ہے جی نمبر 2 کہ مدینے پر حملہ کرنے کی سازش کے ساتھ یہودی قبائل کے ڈیش سردار قریش مکہ کے پاس گئے تھے. کتنے سردار گئے تھے قریش مکہ کے پاس؟ وہ تھے جی 20. کتنے؟ 20 سردار. اب ہے جی نمبر 3 مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ کون سے صحابہ تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ہمیں مدینے کے گرد خندق کھودنی چاہیے؟ وہ تھے جی حضرت سلیمان فارسی. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. اب ہے جی نمبر 4 خندق کی کھدائی کا کام ڈیش دنوں میں مکمل ہوا. جب خندق کی کھدائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے, جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بھرپور ساتھ دیا, وہ کتنے دنوں میں مکمل ہوا جی؟ وہ ہوا تھا 6 دنوں میں مکمل. کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں مکمل ہوا تھا. اب ہے جی نعیم بن مسعود کی کوشش کی وجہ سے ڈیش اور کفار مکہ کے درمیان پھوٹ پڑ گئی تھی. کن کے درمیان؟ مدینے کے یہود کے درمیان. مدینے کے یہود کے درمیان. ہاں جی, تو بچوں ہماری خالی جگہ پر کریں یہیں تک. اب ہم دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے جی درست جواب پر دائرہ لگائیے. اب پہلے تو ہم پڑھیں گے فقرہ, پھر ہم دیکھیں گے ان کی آپشنز, اور جو تو ہوگا درست جواب اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ. غزوہ احزاب میں کفار کا لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ 5000, 10,000 یا کہ 15,000؟ تو کتنے افراد پر؟ 10,000 پر. چلیے جی بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے درست فقرات کے گرد دائرہ لگاتے ہیں. ہاں جی, تو بچوں اب ہے جی نمبر 2 جو کہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا شمال کی طرف, جنوب کی طرف یا کہ مشرق کی طرف؟ تو وہ کیا تھا جی شمال کی طرف. اب ہے جی نمبر 3 جو کہ ہے جی کہ خندق کی کھدائی میں کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹولیاں بنائی گئی تھیں؟ 5 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یا 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو درست جواب ہے جی 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر ہے جی بچوں نمبر 4 کس یہودی قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی؟ بنو نذیر, بنو قریظہ یا بنو غطفان؟ تو وہ کون سا تھا؟ وہ تھا جی بنو قریظہ. آج کا ہمارا اس مشق کا آخری فقرہ جو کہ ہے غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کے طور پر ایک رات تیز آندھی کا طوفان بھیجا, آسمان سے پتھر گرائے یا فرشتے بھیجے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی کا طوفان بھیجا تھا جس سے کفار مکہ کی تمام چیزیں تہس نہس ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہ واپس مکہ
بھاگ گئے تھے۔ چلیے بچوں، ہمارا چیپٹر غزوہ خندق یا غزوہ احزاب یہیں تک۔ ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے بعد ہم نے کی اس کی مشق۔ اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔